کے احکامات کے مطابق گزر جائے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے آقا نے ایک نسخہ بتایا، ہمارے آقا نے ایک مرض کا علاج تجویز کیا، اور آپ نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق، قرآن کے مطابق، نبی کی نبوت کے مطابق، رسول کی رسالت کے مطابق، سیدنا حضرت ابو بکر کی صداقت کے مطابق، حضرت عمر کے انصاف کے مطابق، اور حضرت عثمان کی حیا اور شرم کے مطابق اگر کوئی مسلمان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے کیسی زندگی گزارنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ آؤ اے ایمان والو، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، وقال اصحاب رسول اللہ ما ہی یا رسول اللہ، فقال الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو سنو، الا حرف تمدیح ہے، متنبہ کیا، ہوشیار کیا، بیدار کیا، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دینی بات کو سن کر اپنی زندگی کے اندر اللہ کا قرآن لے کر آئیں، اللہ کی شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزر جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہوشیار ہو کر سنو، کان کھول کر سنو، متنبہ ہو کر سنو، انسان کے جسم نے ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے، وہ گوشت کا جو لوتھڑا خراب ہو جائے، اس کے اندر فساد آ جائے، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پورا انسان کا جسم خراب ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ اگر وہ گوشت کا ٹکڑا جسم کے اندر صحیح ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح، آنکھ بھی صحیح، کان بھی صحیح، زبان بھی صحیح، آنکھ بھی صحیح، سر بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح، پیر بھی صحیح۔ انسان کا اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہے تو انسان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، نہ زبان سے جھوٹ بولے گا، نہ وعدہ خلافی کرے گا، نہ امانت میں خیانت کرے گا، نہ ہاتھ سے ظلم کرے گا، نہ اپنے ناجائز مقامات پر اپنے قدموں کو رکھے گا۔ کون سا وہ نسخہ، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی بات، وہ کون سی چیز ہے کہ جو مدار ہے، مرکز ہے، منبع ہے، محور ہے، سرچشمہ ہے، جس پر سارے جسم کا دار و مدار ہے؟ اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح، وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ ایمان والے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا وہی القلب، خبردار ہوشیار ہو کر سنو، وہ دل ہے۔ اگر انسان کا دل پاکیزہ ہے، اگر انسان کے دل کی نیت اچھی ہے، اگر انسان کا دل صحیح ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور سنو، انسان جو بھی دنیا کے اندر کام کرتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر انسان کی نیت صحیح ہے، اگر نیت صحیح ہے، دل کی نیت صحیح ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہے، اور اگر نیت کے اندر خرابی آ جائے، فساد آ جائے تو انسان کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کم من عمل يتصور بصورت اعمال الدنیا ولكن بحسن النیت تکون من اعمال الاخرہ۔ انسان کے کتنے کام ایسے ہیں جو دیکھنے کے اندر دنیا کے کام نظر آتے ہیں،
آقا نے ارشاد فرمایا لیکن جب انسان اس دنیا کے کام میں اچھی نیت رکھتا ہے، حسن نیت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کی اچھی نیت کی برکت سے اس دنیا کے کام کو بھی آخرت کا کام بنا دیتے ہیں اور اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا وَكَمْ مِنْ عَمَلٍ يُتَصَوَّرُ بِصُورَةِ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ وَلَكِنْ بِسُوءِ النِّيَّةِ تَكُونُ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا۔ کتنے کام انسان کے ایسے ہیں جو دیکھنے میں دین کے کام نظر آتے ہیں، لیکن جب انسان اس دین کے کام کے اندر بری نیت رکھتا ہے، نیت میں فساد رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس دین کے کام کو بھی دنیا کا کام بنا دیتے ہیں اور اس پر کوئی ثواب نہیں دیا جاتا ہے۔ ایگزامپل لیجئے، مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ ایمانداری سے جمال پور کے مسلمانوں بتاؤ نماز پڑھنا دین کا کام ہے یا نہیں؟ یقیناً دین کا کام ہے، لیکن جب انسان نماز دنیا کے لیے پڑھے گا، دنیا والوں کے دکھاوے کے لیے پڑھے گا، اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں رکھے گا، اللہ کے احکام پر عمل کی نیت نہیں ہوگی، تو اللہ اس نماز کو جو دین کا کام ہے بری نیت کی وجہ سے دنیا کا کام بنا دیں گے اور اس پر کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اب رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ کا کلام کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا، یہ وہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا محروم ہے وہ آدمی، محروم ہے۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور بددعا دیتے ہیں، اللہ کے نبی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اور نبی مخاطب ہے، اے نبی محروم ہے وہ شخص، محروم ہے وہ شخص جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی نجات اور مغفرت نہ کرا سکے۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، حضرت جبرائیل نے بددعا دی اور کہا محروم ہے وہ شخص جو اللہ اپنے والدین کو زندہ پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکے۔ آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل کی زبان پر آیا محروم ہے وہ شخص جس کے سامنے ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہو اور آپ کے نامہ نامے، آپ کا اسم مبارک آنے کے بعد اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو خدا کی قسم حضرت جبرائیل نے کہا محروم ہے، محروم ہے۔ اور ان تینوں بددعاؤں پر ہمارے آقا نے کہا آمین آمین۔ محروم ہے وہ شخص کہ جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اس میں مغفرت کی طلب کر کے اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہ کو معاف نہ کرا سکے، وہ شخص محروم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً آمین آمین آمین۔ رمضان کا مقدس مہینہ قریب ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، آج کل کچھ ہمارے نوجوان ہیں کہ جو گرمی کا بہانہ لے کر روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایک اللہ کی وحدانیت ہے اور اللہ کے نبی کی رسالت ہے، کلمے کو پڑھنا ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے۔ روزوں کو اللہ نے فرض مقرر کیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، لیکن ہائے افسوس جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے ہم روڈوں پر دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان بوتل ہاتھ میں لے کر پیتے ہیں، ہمارے نوجوان روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں تو وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے۔ ہائے ہائے خدا کی قسم جس کے سینے میں ایمان ہوگا، جس کے سینے میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، جس کے سینے میں اللہ سے تعلق ہوگا، جس
جس کے سینے میں اللہ کی رضا ہوگی، جس کے سینے میں اللہ کی خوشنودی ہوگی، خدا کی قسم کتنی ہی گرمی پڑ جائے روزہ رکھنے والا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اور بہانہ کرنے والا سردی بھی ہوتی ہے تب بھی بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی حدیث روزوں کی اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ کوئی نماز پڑھے گا اللہ اجر و ثواب دیں گے، فرشتوں کے ہاتھوں سے جائے گا۔ کوئی آدمی زکوٰۃ دے گا اللہ کے راستے میں، اجر و ثواب دیا جائے گا، فرشتے عطا کریں گے۔ کوئی آدمی حج کرے گا، اگر حج مبرور ہے تو اس کی جزا صرف جنت ہے۔ الحج المبرور ما جزاؤہ الا الجنہ، اگر کوئی اللہ کے یہاں مقبول حج ہے تو اس کا بدلہ صرف جنت ہے، اور یہ بدلہ اللہ فرشتوں کے ہاتھوں سے دلوائیں گے۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے عطا کریں گے، فرشتوں سے نہیں دیے جائیں گے۔ اور بلکہ حدیث میں یوں بھی آیا عزہ بھی کہ بدلے میں اللہ اپنے آپ کو بھی پیش کر سکتا ہے، اپنا دیدار بھی کرا سکتا ہے۔ بڑی حدیث میں فضیلت ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا روزہ رکھنا ہے، سب کو رکھنا ہے انشاءاللہ، لیکن نیت میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو۔ اگر کوئی آدمی روزہ اس لیے رکھے گا صبح سے لے کے شام تک، اگر بھوکا پیاسا رہے گا اور اس لیے کہ لوگ مجھے روزے دار کہیں، اور لوگ کہیں کہ میاں یہ تو روزے رکھتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہے گا، اس کی نیت اچھی نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم روزہ رکھنا عبادت ہے، دین کا کام ہے، لیکن اگر بری نیت ہے تو بری نیت کی وجہ سے اللہ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں دیں گے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے زکوٰۃ دینے والا کہیں۔